اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر موجے خونے او چمن ایجاد کر. حضرت امام حسین نے قیامت تک کے لیے ظلم کا اور جبر کا راستہ بند کر دیا. اس وقت اگر یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو مجھے بتاؤ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کون پاتا؟ آج حریت کے قافلے جتنے بھی جہاں سے بھی کمر بستہ ہو کے میدان میں آتے ہیں سب حرارت خون حسین سے لیتے ہیں. مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے جو ہے وہ برطانوی سامراج کو للکارتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ ہم ان سے ٹکرائیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے اور آزادی حاصل کریں گے, ہم حریت پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم کہو گے کہ ایسی قوم کے ساتھ ٹکر لینا جن کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے, دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے, تو یہ کوئی آپ زمینی حقائق سے ہٹ کر فیصلہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی سلطنت اور اتنا بڑا تخت و تاج برطانیہ اور آپ اس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ. تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ یہ اگر آپ مجھے سوال کریں تو میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج سے ٹکرانے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف جہاں جو بھی حریت کے قافلے نکلیں گے سب کا سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آن پہنچی اور کربلا میں 22,000 لشکر کی پیش قدمی کی خبریں بھی آ رہی تھی, اور آیانوں احباب جو تھے انہوں نے مشورہ دیا, بہی خواہوں نے کہا کہ اب حکمت کے منافی ادھر جانا. صرف 144 افراد تھے آپ کے ساتھ, جس میں بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی, بوڑھے بھی تھے, اور آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے. تو کہا کہ اب کوئی راستہ بدلا جائے. تو آپ نے فرمایا لوگوں میں اس کے باوجود جا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے, کاٹ دیا جاؤں گا, میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا, خواتین کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا, جو کچھ ہونے والا ہے یہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے, یہ میری نظروں کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کیوں جا رہا ہوں؟ 22,000 کا لشکر اور 144 افراد پر مشتمل لوگ جو جنگی آلات سے بھی جو ہے وہ محروم ہیں, خالی ہیں, تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ نے بیضا کے مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے 2 لفظ کہے تھے. ان 2 لفظوں سے حضرت امام حسین کا فلسفہ شہادت سمجھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا تھا لوگوں مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یزید کی عزائم اور ارادوں سے بھی آگاہ ہوں, ابن یزید کی فطرت سے بھی آگاہ ہوں, اور کارزار کربلا میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی نا آشنا نہیں ہوں, لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں. کیوں؟ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ, اس لیے کہ قیامت تک ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو. تو میں اپنی زندگی کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کر کے جا رہا ہوں. تو اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او, شوخی ای مصرع از مضمون او, تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر. عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے اور سرخی ہے یہ خون حسین کا صدقہ ہے. اہل ادب یہاں جو تشریف فرما ہیں وہ اس شعر کا لطف اور حظ لے سکتے ہیں. اقبال نے کتنی خوبصورت بات کر دی, سرخ رو عشق غیور از خون او, عشق غیور کے چہرے کی سرخیاں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے خون کے رنگ کی وجہ سے ہیں. اور پھر اتنا خوبصورت مصرع ہو گیا, اقبال دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ اشش خود کر اٹھا, شوخی ای مصرع از مضمون او, کہ اس مصرے میں اتنی جان آ گئی ہے یہ بھی حسین کے مضمون کی وجہ سے. سرخ رو عشق غیور از خون او, شوخی ای مصرع از مضمون او, تا قیامت قطع استبداد کر, قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا. خون او چمن ایجاد کر, ان کے خون نے ایک چمن آباد کر دیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. جو وقتی جنگ تھی اس جنگ کے اندر حضرت امام حسین اور ان کا خاندان کاٹ دیا گیا, یہ ایک وقتی جنگ کی صورتحال تھی, لیکن اس کے عواقب اور اس کے نتائج سامنے میں آئے کہ حضرت امام حسین تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی.
یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت قیامت تک کے لیے مرد آباد ہو گئی. تو یہ حقیقی فتح ہوتی ہے. ویسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں فتح اور شکست کا ایک یہاں کا دیسی معیار بھی ہے, اور وہ کیا کہ جو اکھاڑے میں موجود رہے, میدان چھوڑ کے نہ بھاگے, وہ جیتا ہوا ہوتا ہے, اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر یہی معیار متعین کر لیں اور آج ہی چلیں کربلا میں چلتے ہیں, وہاں یزید کے ڈیرے ہیں یا میرے حسین کے ڈیرے ہیں؟ میدان تو آج بھی کربلا میں حسین ابن علی وہاں جمع ہوئے ہیں, یزید کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں. تاریخ میں مزبلہ دمشق کی کوئی روڑی ہے جس کے نیچے کہیں یزید کی کوئی قبر ہے, یزید کی تو قبر کا نشان بھی نہیں پتا, اور کربلا کے اکھاڑے میں اس میدان میں آج بھی قبضہ حسین ابن علی کا ہے. اور حقیقی شکست وہ ہے جو حقیقی معیار شکست اور معیار جیت وہی ہے, فتح کا معیار وہی ہے. اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ابن زیاد, یزید اور شمر اور وہ لوگ آج ان کا نام بھی باقی نہیں. اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے اس مجلس کے اندر کتنے لوگ مل جائیں گے جن کا نام حسین ابن علی کے نام پہ ہوگا, نام کا سابقہ یا لاحقہ کا شبیر یا حسین یا حسن ہوگا, علی اکبر ہوگا, اصغر ہوگا. کتنے لوگ مجھے اس مجلس سے مل سکتے ہیں؟ اور اگر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں ڈھونڈوں تو مجھے زینب نام کی بیٹیاں مل جائیں گی, فاطمہ نام کی بیٹیاں مل جائیں گی, سغرا نام کی بیٹیاں اسی مجلس سے مل جائیں گی. اور اگر میں پورا ملک بھی ڈھونڈ لوں, پوری دنیا بھی ڈھونڈ لوں, مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا, مجھے ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا, مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا, مجھے یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. تو مجھے بتاؤ جیتا کون؟ اور کتنی محبتیں تجھے فراز چاہیے, ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے. تو حسین تو زندہ ہے, گھروں میں زندہ ہے, سینوں میں زندہ ہے, دماغوں میں زندہ ہے, مجلسوں میں زندہ ہے. یزید تو مر گیا, اس کا تو نام بھی باقی نہیں ہے. نام ہے تو داخل دشنام ہے. اور آج حسین ابن علی کے نام سے یہ مجلس منعقد ہے. مجھے بتاؤ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی یزید کے نام پہ بھی مجلس ہوتی ہے, کوئی ابن زیاد کے نام پہ بھی جلسہ ہوتا ہے, کوئی خولی کے نام کا جلسہ بھی ہوتا ہے, کسی نے شمر کا اصال ثواب بھی کیا ہے. آج شمر کے ماننے والے بھی, خولی اور ابن زیاد کے ماننے والے بھی اس کا جلسہ نہیں کر سکتے, اس کا نام نہیں لے سکتے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے بھی تمہیں شرم آتی ہے, نام لیتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, نام لینے سے پہلے پسینہ پسینہ, نام لینے کے بعد شرمندہ شرمندہ. کیسا لیڈر ہے, نام لیتے ہوئے شرمسار ہوتے ہو, اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یہی تو جیت ہے, یہی تو کامیابی ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں ناز والی بات ہے, ہم آ حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. یار اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ پڑے تو اس کا بھی کلیجہ پھٹ جائے جتنے دکھ امام حسین پہ پڑے ہیں. یہ تھوڑے دکھ نہیں ہیں. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور تبھی موت مرے تو سارا محلہ سنبھالا دینے والا ہوتا ہے, بوڑھے باپ کو تسکین نہیں آ رہی ہوتی. جنازہ اٹھتا ہے تو 5 آدمی سہارا لے کے اسے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں. میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے تو جوان کی لاش جا رہی ہے. تبھی موت سے جوان بیٹا مر جائے, بوڑھے باپ کو تسکین نہیں آتی. تو پھر میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو کہ جوان علی اکبر کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں, اور اصغر کی لاش ہاتھوں پہ تڑپ کے ٹھنڈا ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جوان بھتیجے قاسم کی لاش اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں, اونو محمد کی لاشیں جو ہے وہ خیموں تک پہنچاتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے. 71 لاشیں پڑی ہیں, اور حضرت امام حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, اس باغپن سے سوار ہوتے ہیں, آواز آ رہی ہے, فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے. یہ کون ذی وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, غبار سے اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا, کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بال یقین حسین. تو یہ جرأت ہے, یہ عظیمت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. یہ حج کے موقع پہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آیا, اور اس کے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میں حجر اسود کو چوم لوں, لیکن رش اتنا تھا, ہجوم اتنا تھا کہ آگے بڑھ نہ سکا, اور کسی نے جگہ بھی نہیں دی. ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی موقع پاؤں اور حجر اسود کو چوم لوں. دیکھا اس نے کہ طواف کرتے کرتے حضرت امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل پہنچے,
اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ کی چھاتی میں نصب اس پتھر کو چوم لوں، بس انہوں نے توقف کیا ہی تھا کہ لوگوں نے راہیں چھوڑ دیں۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے۔ اس کو بڑی آگ لگی کہ میں حاکم وقت ہوں اور مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں، اور ان کے لیے لوگوں نے راہیں چھوڑ دی۔ تو اپنی آتش نکالنے کے لیے، آگ نکالنے کے لیے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا، من ہاذا، یہ نوجوان کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے جب کسی کی اہمیت کو گھٹانا ہو تو اس شاعر کو تاثر دے رہا تھا کہ وہ کوئی خلاف کوئی بات کہہ دے، کوئی شعر کہہ دے جس سے مجھے تسکین پہنچے اور میرے اس جذبہ حسد کو جو ہے وہ کوئی قرار ملے۔ تو اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق تھا تو درباری شاعر اور بادشاہ کی منشا بھی سمجھ گیا کہ من ہاذا سے یہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو ہل اور حرم جانتا یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور آسمانوں والے بھی جانتے ہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ اور بادشاہ تیرا ہم من ہاذا کہنا اس معرفہ کو کبھی بھی نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا تو اس نے فرزدق کو جیل میں بھجوا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلی اس کو تحفہ بھیجی، تو فرزدق نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور خادم کے ہاتھ میں پھر واپس دیتے ہوئے کہا، امام کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، آج یہ قصیدہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں کیا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے کیا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، اور حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے، حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے اپنے اندر اتر کر کے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وہ اس سے کیا درس دے رہے تھے اور کربلا کا سبق کیا ہے۔ وہی جو بیضا کے مقام پہ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ تو ہو، تو وہ ہمیں کھڑے کر گئے ہر ظلم کے خلاف، ہر جبر کے خلاف، ہر لادینی طاقت کے خلاف، اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہم میدان میں موجود رہیں۔ حضرت سیدنا صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پیغامات کو سمجھ کے ان کو عملی رنگ کے اندر اپنی سیرت، اپنی زندگی کے اندر طاری کرنے کی اللہ توفیق دے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے آج مجھے آپ سے مخاطبے کا موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرنا یقیناً ایک آنے والی نسل سے گفتگو کرنا ہے، اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام آفاق کے ایک ایک گوشے تک پہنچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بہاریں دیں اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں دین کا وفادار رکھے، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزارنے کی توفیق دے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا کفن لالا بدن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا